کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعمت ہیں؟ ایک آیت کی تفسیر کرتے ہوئے امام باقر لکھتے ہیں وہ آیت ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جس نعمت کے بارے میں بروز قیامت پوچھا جائے گا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اللہ کے رسول کی ذات ہے، یعنی میرے محبوب کی زندگی بہترین نمونہ عمل تھی۔ تم نے کیا قدر کی، تم مغرب کے پیچھے لگے رہے، تم دشمن رسول کی تیاں باندھتے رہے، ان کے طور طریقہ بناتے رہے، تمہیں آمنہ کا لال نظر نہ آیا جس نے تمہارے لیے غار کے نوکیلے پتھروں پر پیشانی رکھ رکھ کر آنسو بہے، جس نے تمہارے لیے پتھر کھائے، تمہارے لیے طائف کے بازاروں میں مصیبتیں برداشت کی، کفار کی بکواس سنی، آج انہی سے اپنا دامن بچا رہے ہو، ان کے دشمنوں کی راہ پر چل کر انہیں اذیت پہنچا رہے ہو۔ تیرے صفے ہیں افنگی، تیرے قالین ہیں ایرامی، خون کے آنسو رلاتی ہے جوانوں کی تنگ آسانی، ہر کوئی مست میں ذوق تنگ آسانی ہے۔ تم مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فخر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلام سے کیا نسبت روحانی ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ یہ ہے لوگوں سن لو، تم سے سوال ہوگا کہ ہم نے تمہیں عام نبی نہیں دیا، ہم نے تمہیں ابراہیم و اسماعیل نہیں دیے، ہم نے تمہیں یوسف و یعقوب نہیں دیے، تمہیں عیسیٰ و موسیٰ نہیں دیے تھے۔ وہ نبی دیا تھا کہ جس کی امت میں پیدا ہونے کی تمنا انبیاء کرام کرتے رہے۔ ہم نے تمہیں اپنا پیارا محبوب دیا کہ جس کی خاطر زمین اور آسمان بنائے، چاند اور سورج کو وجود دیا، جس کے نام کی قندیلیں عرش اعظم میں روشن ہیں، جس کے جھنڈے عرش اولا میں جھول رہے ہیں، جس کی بارگاہ میں جبرائیل بھی بغیر اجازت نہیں آتے تھے۔ ایسا عظیم الشان رسول تمہیں دیا، لیکن تم نے ان کی قدر نہ کی، ان کی سنتوں پر عمل کرنا گوارا نہ سمجھا۔ انگریزوں کے لباس تو تجھے اچھے لگتے تھے، لیکن میرے محبوب کا لباس تجھے پسند نہ آیا۔ فیشن والے بات تجھے باتیں رہے، میرے محبوب کی زلف واللیل تجھے رات نہ آئی۔ میرے محبوب کے دشمنوں کا کلین شیپ چہرہ رکھنے میں تجھے فخر آتا تھا، لیکن میرے محبوب کا چہرہ وضحا سے تجھے نفرت آتی تھی۔ ہر کام میں تجھے فیشن پسند تھا، جہنمی لوگوں کے طریقوں پر تو تجھے چلنا آتا تھا، لیکن تجھے میرے محبوب نظر نہیں آتے تھے۔ 5 سٹار ہوٹل میں کرسی پر بیٹھ کر تجھے کھانے والے تو نظر آتے تھے، لیکن چٹائی پر بیٹھ کر کھانے والا مدینے کا سلطان تجھے نظر نہیں آیا۔ چاند پر جانے والے تو تجھے نظر آئے اور ان کی تعریفیں بھی تُو نے کی، لیکن عرش اعظم پر جانے والا میرا پیارا محبوب نظر نہ آیا اور ان کی تعریفیں بھی تُو نے نہ کی۔ تجھے شادیوں اور دعوتوں میں رسوم شیطانی پر عمل کرنا تو یاد آیا، لیکن میرے محبوب کی سنت نورانی پر عمل کرنا تجھے دشوار لگا۔ اپنے بچوں کو دنیا کا ہیرو بنانے کی سمجھ آ گئی، لیکن میرے محبوب کی سنتوں کا دیوانہ بنانا یاد آیا۔ اپنی اولاد کو فیشن کا متوالا تو بنایا، لیکن عاشق رسول کیوں نہیں بنایا؟ اپنی بیٹی بہن اور بیوی کو بے پردگی سے گھمانے میں تجھے حیا نہ آئی، لیکن میرے محبوب کی لخت جگر فاطمہ الزہرا تجھے نظر نہ آئی؟ کیا میرے محبوب سے بھی بڑھ کر کسی کی زندگی نمونہ عمل ہے؟ کیا میرے محبوب سے بڑھ کر بھی کوئی تجھے عزیز ہے؟ جنہوں نے طائف میں پتھر کھا کر بھی بددعا نہ کی، بلکہ کہا مولا الہی کرم کر تو احسار طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا ان پتھروں والی زمینوں پر۔ لیکن ہمارا کیا حال ہے؟